السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کی ایک ٹرم سیلف اپروول کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلف اپروول۔ اچھا، سیلف اپروول کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ذات کو خود مانیں، پھر ایک دن آئے گا کہ دنیا آپ کو ماننا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو مانتے نہیں ہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ دنیا ہمیں مانے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو اپنی ذات پہ یقین نہ ہو اور دنیا آپ کو ماننے لگ پڑے۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس ایک ذات کو پہچاننے کے لیے آپ کو ایک ہونا پڑے گا۔ سیلف اپروول کے لیے کچھ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر صرف اور صرف خوبیاں موجود ہوں اور اس کے اندر کوئی خامی موجود نہ ہو، اور ایسا انسان بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف خامیاں ہوں اور کوئی ایک خوبی بھی نہ ہو۔ یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف خامیاں ہیں، کوئی خوبی نہیں ہے۔ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور نظر آئے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر وہ جو خوبیاں موجود ہوتی ہیں وہ تو نظر آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں دوسرے کی ذات کے اندر خامیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن اپنی ذات کے اندر خامیاں نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آ بھی جائیں تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یقین کیجئے گا، آپ کے اندر یہ جو خوبیاں ہیں اور یہ خامیاں ہیں، یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم کچھ خوبیوں اور خامیوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک پرسن ہے تو اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ساتھ اس کے اندر جو کچھ خامیاں ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے تو اس کے اندر ایک خوبی ہے ہمدردی، یا اس کے اندر محبت کا جذبہ ہے، ایک خوبی یہ ہوگی ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر یہ ایک خوبی ہے کہ وہ محنتی انسان ہے، محنت کرنے کی خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے، اس کے اندر انسان کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور کیس اسٹڈی لیں، ایک انسان کے اندر اگر محبت کا جذبہ ہے تو اس کے اندر جو خامی ہے، کوئی دوسرا انسان ہے تو اس کے اندر اگر ایک خامی کو لیٹس سپوز کہ وہ نفرت، ٹھیک ہے۔ ایک اور لے لیتے ہیں، اگر ایک محنتی انسان ہے تو دوسرے اس کے اندر ایک خامی ہو سکتی ہے کسی دوسرے انسان کے اندر، وہ ہے لاپرواہی۔ اور تیسری اس کی جگہ ہم لے لیتے ہیں معاف کرنے کی جگہ پہ ایک اور انسان ہے تو اس کے اندر ایک خامی ہے بدلہ لینے والی۔ اب ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں یا خامیاں ہوتی ہیں وہ کیا رول پلے کرتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہمارے پاس ایک خوبی ہے، وہ ہے ہمدردی یا محبت کا جذبہ۔ اگر آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہے اور آپ ہمدردی کرتے ہیں، آپ دوسروں کی کیئر کرتے ہیں، آپ دوسروں کو توجہ دیتے ہیں، تو یقین کیجیے گا لوگ جو ہے آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے، آپ کی ترقی کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، اور لوگ آپ کے ساتھ ملنا پسند کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ بات کرنا پسند کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے آپ خود جو ہے حیران ہو جائیں گے کہ یہ آپ کے پاس جو ترقی کے مواقع آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ اچانک سے ایسا کیسے ہو گیا؟ اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے اندر ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ محبت کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی نسبت اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کے اندر ایک یہ خامی ہے کہ وہ نفرت کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا دوسروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو ایسے انسان کے ترقی کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان زیادہ تر اکیلا رہتا ہے۔ یقین کیجیے گا، آپ کبھی اکیلے ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے، آپ نے لوگوں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، آپ کو ٹیم بنانی پڑتی ہے، لیکن اگر کہیں نہ کہیں پہ آپ کے اندر یہ خامی موجود ہے تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح
اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ محنتی انسان ہے، تو محنتی انسان کا دیکھیں محنت کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، آپ کسی کی محنت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اگر آپ محنتی انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ضرور دے گی۔ آپ کا دیکھیں دو چیزوں پہ یقین ہونا چاہیے، ایک آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنی محنت کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو محنت آپ کر رہے ہیں اس محنت کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا، اس دنیا میں بھی ملے گا اور آگے بھی ملے گا۔ آپ کوئی بندہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی نسبت اگر یہ کسی کے اندر یہ خامی ہے کہ وہ لاپرواہ انسان ہے تو یہ لاپرواہی اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ اب یہ جو خامی ہے ایک انسان کے اندر اگر موجود ہے تو اس کے اندر ایک مزاج ہوگا، اور وہ مزاج یہ ہوگا لاپرواہی کی وجہ سے بلیمنگ کا۔ یہ انسان دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دے گا کہ دیکھیں لوگ ٹھیک نہیں تھے، سسٹم ٹھیک نہیں تھا، حالات ٹھیک نہیں تھے، اس وجہ سے میں آگے نہیں بڑھا۔ اصل میں وہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، حالانکہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے سسٹم سے بھی پہلے انسان نے خود کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور یہ لاپرواہی جو ہے اس کے رستے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ معاف کر دینے والا جو انسان، اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، تو حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جب تم معاف کر دیتے ہو تو آپ معاف کر دو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ دراصل اس کو معاف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے خوش ہوتی ہے، اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں ان کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہے، بلیسنگ ہے، وہ سکون ہوتا ہے۔ اس کی نسبت اگر وہ لوگ دیکھیں جو بدلہ لینے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں میں نے بے چینی، ڈپریشن اور اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں۔ آپ اپنی ذات کو خود دیکھیں کہ آپ کے اندر کون کون سی خوبیاں موجود ہیں اور کون کون سی خامیاں ہیں۔ آپ ایک کام کریں، آپ آج سے اپنا آپریشن خود کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر اگر جو خامیاں موجود ہیں آپ ان کو ون بائی ون اس کو ریموو کریں، اس کو دور کریں، کیونکہ یہی وہ خامیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہوتی۔ اچھا، سیلف اپروول کے لیے دوسری چیز ہے امن۔ دیکھیں ہم میں سے نا ہر انسان کو ہر روز بے شمار آئیڈیاز آتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ آئیڈیاز ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جب بھی کوئی آئیڈیا آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے فوری طور پہ آپ اس کو اپنی ڈائری کے اوپر نوٹ کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ ذہن سے نکل جائے، کیونکہ آئیڈیاز آر شارٹ لیوڈ ایکٹ بفور اٹس ایکسپائری ڈیٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ آئیڈیاز آپ کے ذہن سے نکل جائیں آپ فوری طور پہ اس کو نوٹ کر لیں۔ اب صرف نوٹ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، جو آئیڈیاز ہیں اس کی بہترین شکل عمل ہے، ادروائز کاپی پہ لکھے ہوئے نوٹس ہیں۔ آپ جب بھی مائنڈ میں کوئی آئیڈیا ہے صرف اس کو نوٹ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس آئیڈیا کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بڑی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ صرف آئیڈیاز مائنڈ میں آتے ہیں، خیال بناتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، تو لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ میرے استاد محترم سر قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو صحیح وقت ہے وہ یہی وقت ہے، دس از دا رائٹ ٹائم۔ لوگ صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح وقت آپ کے مطابق کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا کوئی پیشن ہے، آپ کا کوئی شوق ہے، تو آپ اس کو حالات کے مطابق نہ چھوڑ دیں، آپ اس کو ویٹ نہ کریں کہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے، اس کا کوئی پیشن ہے، ساتھ میں شوق ہے، لیکن وہ اپنے پیشن کو روکے رکھتا ہے کہ میں باقی ضروریات کو پورا کر لوں، گھر کی چیزوں کو پورا کر لوں۔ اب کئی لوگ آپ سنیں گے کہ میرا بس یہ 5 مرلے کا گھر بنانا ہے، جب یہ گھر بن جائے گا اس کے بعد میں اپنے پیشن پہ کام کروں گا۔ پاسبل ہے کہ آپ کا گھر تو بن جائے، لیکن جب گھر بن جائے گا آپ کے اندر سے وہ موٹیویشن ختم ہو جائے گی۔ بڑی دنیا جو ہوتی ہے وہ ایکشن کی طرف نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے اور ناکام انسان ہوتا ہے اس میں جو بیسک فرق ہوتا ہے وہ ایکشن کا ہوتا ہے۔ جو ناکام انسان ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ ایکشن کی طرف نہیں آتا، وہ بس پلان کرتا رہتا ہے، یا پھر اس کو کہتا ہے کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔
ٹھیک ہے. لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ فوری طور پہ کیا کرتا ہے, وہ ایکشن کی طرف آ جاتا ہے, وہ انیشیٹو لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو مانے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو ماننا ہے اور اپنے اندر یہ ایک چیز لے کے آنی ہے, اور وہ کون سی ہے, ایکشن جو ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اقبال نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایکشن کے بغیر, آپ کے عمل کے بغیر نہ تو آپ کی جنت بنے گی نہ جہنم بنے گی. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں اچھا عمل کرتے ہیں, سیدھے راستے پہ چلتے ہیں, تو وہ سیدھا راستہ جو آپ کو رزلٹ دے گا وہ آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا. اس کا مطلب بغیر عمل کے آپ جنت میں تو نہیں گئے. اب اسی طرح اگر آپ کسی برے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ برا راستہ, وہ برا عمل آپ کو جہنم میں لے جائے گا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کیا کریں, ایکشن کریں, ایکشن کی طرف آ جائیں. وہ اردو کا بڑا اچھا سا شعر ہے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالی سے کیا ہوتا ہے. اب بڑی دنیا ایسی ہوتی ہے جو کہ پلان کر رہی ہوتی ہے لیکن کوئی عمل نہیں کرتی. سیلف اپروول کے لیے تیسری چیز ہے خواب. شیخ سعدی کا ایک جملہ ہے, شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب بھی خدا سے مانگنے لگے ہو تو اپنی اوقات دیکھ کر مت مانگو بلکہ دینے والے کی شان دیکھ کر مانگو. ہماری اوقات تو شاید ہو سکتا ہے کہ کم ہو, لیکن دینے والے کی ذات کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سو آپ جب بھی خدا سے مانگیں تو اس کی شان کے مطابق مانگیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو آپ کا یہ ون وزٹ ہے, اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں آنا. تو آپ کو اگر بھیجا بھی ہے تو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. تو آپ کیا کریں گے, اپنی زندگی میں ایک خواب لے کر آئیں, ایک بڑا خواب, ایک بگ ڈریم. لیکن اس کائنات کے اندر جو بھی نئی چیز بنی ہے, جو بھی نئی چیز مارس سے وجود میں آئی ہے, اس کے پیچھے خواب تھا. اب جو ہمارا ملک پاکستان ہے, یہ بھی ایک خواب کے ذریعے مارس سے وجود میں آیا, اور وہ خواب کس نے دیکھا تھا, حضرت علامہ اقبال نے. اب دیکھیں کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک رات کو حضرت علامہ اقبال نے خواب دیکھا ہو اور دوسرے دن وہ پاکستان بن گیا ہو؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. جب بھی آپ خواب دیکھیں گے تو آپ کے راستے میں بہت ساری مشکلیں آئیں گی, بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی. اس میں آپ نے ان مشکلوں کو, ان رکاوٹوں کو فیس کرنا ہے, آپ نے ڈٹے رہنا ہے. اسی طرح پاکستان بھی دیکھیں, جب مارچ سے وجود میں آیا تو ایک دم سے نہیں آیا. کئی لوگوں نے کتنی قربانیاں دی, کئی لوگوں نے اپنے جو قریبی تھے, اپنی ماؤں کو, بہنوں کو اس وطن کے لیے قربان کیا, تب جا کے یہ پاکستان بنا. سو آپ کے جب بھی خواب دیکھو گے تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ وہ خواب اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک دم سے آپ کو اچیو نہیں ہوگا. آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, آپ کے راستے میں مشکلیں آئیں گی. اور اس کائنات کے اندر جتنی نئی چیزیں بنی ہیں وہ خواب کے ذریعے. آپ ایڈیسن کو دیکھ لیں, ساری دنیا میں اندھیرا تھا, وہاں پہ ایڈیسن نے خواب دیکھا کہ کیوں نہ یہاں پہ اس دنیا میں روشنی ہونی چاہیے, لائٹ ہونی چاہیے. اس نے بلب کا خواب دیکھا اور اس بلب کو بنانے کے لیے 9,999 بار ناکام ہوا, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اور جب اس نے 9,999 بار ناکام ہونے کے بعد اگلی بار ٹرائی کی تو اس نے بلب بنا لیا. اور جب ایک انٹرویو لینے والے آئے, انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ ایڈیسن, آپ نے اس بلب کو بنانے کے لیے 9,999 بار کوششیں کی ہیں, کیا آپ نے ہمت نہیں ہاری, کیا آپ کبھی مایوس نہیں ہوئے؟ تو ایڈیسن نے جواب دیا کہ میں نے 9,999 وہ طریقے بھی بتا دیے ہیں جس سے بلب نہیں بنتا. سو اس سے ہمارے پاس یہ ایک موٹیویشن آتی ہے, یہ ایک میسج آتا ہے کہ کسی بھی کام کو جب آپ کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے ہو جائے یا پہلے اٹیمپٹ میں ہو جائے. آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ دیکھیں, اگر آپ کا چھوٹا خواب ہے, ٹھیک ہے, جب آپ کا خواب ہی چھوٹا ہے تو وہ تو مسئلہ ہی ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو کم محنت کی ضرورت ہوگی, آپ تھوڑی سی محنت کریں گے, آپ اپنے خواب کو اچیو کر لیں گے.
ٹھیک ہے. اب اگر خواب چھوٹا ہے تو اس کے لیے جو مشکل آئے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ کم ہوگی. لیکن اگر آپ کا کوئی بڑا خواب ہے تو یہ چیز کلیئر ہے کہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ کا پاسبل ہے کہ آپ اپنے اس خواب کو اچیو کر لیں گے. لیکن ایک چیز اگین وہ چیز کہ جتنا بڑا آپ کا خواب ہوگا اتنی زیادہ آپ کے لیے مشکل ہوگی. تو ایک چیز آپ کے مائنڈ میں یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. دنیا دیکھیں تبھی آپ کو مانے گی جب آپ کیا کریں گے؟ خود کو مانیں گے, اپنے اوپر کام کریں گے. مجھے وہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم نے نا کامیاب لوگوں کو دیکھ کے ان کے چہرے کی چمک تو نظر آتی ہے, لیکن انہوں نے کتنی اندھیری راتیں دیکھی ہوتی ہیں, کتنے اندھیرے راستے دیکھے ہوتے ہیں, ہمیں وہ نظر نہیں آتے. سو آپ کی یہ جو زندگی ہے یہ ون وزٹ ہے, اس میں آپ نے دوبارہ واپس نہیں آنا, دوبارہ آپ کو اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. تو آپ اپنی اس زندگی کو یوٹیلائز کریں. اپنی زندگی میں کوئی خواب ہونا چاہیے. اب کہا جاتا ہے نا کہ لوگ سست نہیں ہوتے, لوگوں کے مقاصد سست ہوتے ہیں. اب اردو کا بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ میں اس کا شمار زندوں میں کیا کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں ہے اور خواب سوچتا بھی نہیں ہے. سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ماننا شروع کرے تو آج کی جو اس ویڈیو میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک میسج دیا ہے, اس کو میں تھوڑا سا ریویو کر دیتا ہوں کہ آپ نمبر 1 آپ یہ دیکھیں کہ انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر خوبیاں بھی موجود ہیں اور خامیاں بھی موجود ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر صرف اور صرف خوبیاں موجود ہوں. آپ کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں آپ ان خوبیوں کو دیکھیں, ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے انسان کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے لیکن اس کو اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ انتہا کے ذہین ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, لیکن اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. آپ اپنی خوبیوں کو دیکھیں, اس کو جانیں, اس کو بھرپور استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات کے اندر جو خامیاں موجود ہیں آپ نے کوشش نہیں بلکہ ہر حال میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان خامیوں کو ون بائی ون ریموو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ ایکشن کا, کہ بڑی دنیا جو ہوتی ہے وہ آئیڈیاز ان کے مائنڈ میں آتے ہیں, کریٹ کرتے رہتے ہیں, باتیں کریٹ کرتے رہتے ہیں, ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا, اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ خود ایکشن کی طرف نہیں آتے, وہ خود عمل نہیں کرتے, وہ ادھر کے ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور تیسری جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے خواب. آپ کم سے کم اس دنیا کے اندر ایک خواب دیکھیں, ایک بڑا خواب دیکھیں, اور اتنا بڑا ہو جس کے لیے آپ کو ساری زندگی لگانی پڑے, وہ آپ پوری کی پوری زندگی لگا دیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. کہا جاتا ہے آلویز شوٹ دا مون, ہمیشہ چاند پہ کمر ڈالنی ہے, اور جب بھی اللہ سے مانگے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ دینے والے کی شان دیکھ کر مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ جو چیز اپنے ذہن میں سوچتے ہیں آپ اس کو اچیو کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.